بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شادی شدہ زندگی اور اسلام اس موضوع پر ڈسکس کیا جا رہا۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سنی ہے یہ بات کہ لڑکی کے اندر کیسی کوالٹیز کو دیکھنا چاہیے، کن بنیادوں پر لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لڑکے کو کن بنیادوں پر منتخب کرنا چاہیے۔ داماد کے طور پر، شوہر کے طور پر کسی لڑکے کا اگر انتخاب کیا جا رہا ہے تو کیا کوالٹیز اس کے اندر دیکھی جائیں، کیا صفات اس کے اندر دیکھی جائیں۔ ہمارے پاس دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لڑکے کی اچھی جاب ہو، اچھی ملازمت ہو، بزنس اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، ویل سیٹل ہو اور US میں کہیں رہنے والا ہو، اس کی پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، اس کا اپنا ذاتی گھر ہو، زیادہ ذمہ داریاں نہ ہو۔ ہزار قسم کی ہماری ڈیمانڈس ہیں، ہزار قسم کے ہمارے اپنے مطالبے۔ شریعت کا آسان سا مطالبہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کا انتخاب کیا جا رہا ہے داماد کے طور پر، شوہر کے طور پر، اس کے اندر ویسے ہی دینداری مقدم رکھی جائے، دینداری کو دیکھا جائے، تقوی کو دیکھا جائے، پرہیزگاری کو دیکھا جائے، جیسے لڑکی میں دینداری کو دیکھنا ضروری۔ دینداری اگر ہے تو یہ رشتہ کامیاب ہے، دینداری اگر نہیں، باقی بہت ساری ہماری ڈیمانڈز اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ویل سیٹل گئے اور بڑی بہترین جاب گئے اور خوب دولت پیسہ گئے، لیکن دینداری نہیں ہے تو وہ آپ کی لڑکی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، وہ آپ کی لڑکی کو خوش نہیں رکھ سکتا، وہ ایک بہترین اور خوشگوار میرڈ لائف نہیں گزار سکتا۔ پیسے سے نہیں ہوتا، دولت سے رشتے اچھے نہیں بنتے، بڑے بڑے عہدوں سے، اچھے اسٹیٹس سے، پراپرٹی اور جائیداد سے بیوی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ محبت سے، اخلاق سے، دینداری سے، تقوی اور پرہیزگاری سے ایک اچھی خوبصورت ازدواجی میرڈ لائف گزاری جا سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت میں بڑا آدمی ہوں، بڑے خاندان کا ہوں، میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، بڑے بڑے مالداروں کے، شہزادوں کے رشتے آئے ہوئے ہیں، آپ بتائیے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کس کو منتخب کروں، کس کو اپنا داماد بناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کے لیے کسی دیندار لڑکے کا انتخاب کرو۔ اپنا داماد اگر بنانا ہو کسی شہزادے کو، کسی مالدار کو مت بناؤ، متقی پرہیزگار انسان کو بناؤ۔ اگر ان دونوں میں رشتہ جم گیا، سیٹ ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، وہ داماد تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا، ایک اچھی میرڈ لائف تمہاری بیٹی کو دے گا۔ اور اگر دونوں میں بات جمی نہیں، سیٹ نہیں ہوئی، اختلافات پیدا ہو گئے، مزاج ان دونوں کا آپس میں ایک جیسا نہیں ہوا، دونوں کا رشتہ جم نہیں سکا، تب بھی یہ اپنی بیوی پر، تمہاری بیٹی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ دیندار ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ تو اگر بیوی کو چھوڑنا بھی چاہے گا، تمہاری بیٹی سے الگ ہونا بھی چاہے گا، تو غلط الزامات نہیں لگائے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، وہ گالی گلوج نہیں کرے گا۔ اس لیے انتخاب جو ہونا چاہیے وہ صحیح انتخاب ہونا چاہیے، دیندار کا، متقی اور پرہیزگار کا انتخاب ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی، لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا۔ حضرت علی کے پاس زیادہ مال نہیں، دولت نہیں، زیادہ نہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا حضرت علی کے پاس، لیکن حضرت علی کے اندر اوصاف تھے، کمالات تھے، اخلاق تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی دینداری دیکھی، تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی اور اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں خوش رہیں، ہماری نوجوان بہنیں چاہتی ہیں کہ ہم خوش رہیں، تو صرف کسی ہینڈسم لڑکے کو، خوبصورت لڑکے کو مت دیکھیے، اچھی جاب مت دیکھیے، صرف بڑی بڑی اونچی پوسٹ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں،
عادات کیسی ہیں، دینداری اس کے اندر ہے یا نہیں، اگر یہ ہے تو پھر وہ رشتہ کامیاب ہو سکتا ہے، ایک اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی دونوں کے درمیان قائم ہو سکتی ہے، ورنہ پھر یہ رشتے تباہی اور بربادی کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔